سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں کہ وزیراعظم ایوان سے چلے گئے۔ وزیراعظم کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب منسوخ کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم ایوان سے چلے گئے۔ وزیراعظم کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب منسوخ کر دیا گیا۔ وزیراعظم نے اب سے کچھ دیر بعد خطاب کرنا تھا، جو کہ اب منسوخ کر دیا گیا ہے۔ وزیراعظم ایوان سے چلے گئے۔ وزیراعظم کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب اب منسوخ کر دیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے یہ سامنے نہیں آ سکی۔ وزیراعظم ایوان سے چلے گئے۔ وزیراعظم کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب منسوخ کر دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے اور مختلف اراکین کی جانب سے اظہار خیال بھی اس موقع پر کیا گیا۔ مختلف بلز جو ہیں وہ پیش کیے گئے۔ اس مشترکہ اجلاس میں قانون سازی کی گئی اور یہ طے تھا کہ وزیر اعظم ایوان سے خطاب کریں گے، تاہم پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے ان کا خطاب منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ اویس بتائے گا کیا وجہ بنی وزیر اعظم کے واپس جانے کی؟ جی بالکل، وزیراعظم عمران خان جو ہے اب سے کچھ دیر پہلے اپنے چیمبر میں آئے اور چیمبر سے ہی جو ہے اپنی جو گاڑیوں میں پروٹوکول میں جو ہے وہ پارلیمنٹ سے ہی روانہ ہو چکے ہیں۔ بہت ہی اہم بات ہے کیونکہ تمام جو ارکان ہیں، اتحادی جو ارکان ہیں، ان کو کیا تھا 6 گھنٹے سے زیادہ عمران خان وزیر عمران خان کی تقریر کے لیے تمام تر جو ہے بندوبست کیا جا چکا تھا اور اس حوالے سے جتنے بھی جو سینئر وزراء تھے ان کو بھی ہدایت کی گئی تھی۔ عامر ڈوگر نے تمام ارکان، خصوصاً جو اتحادی ارکان ہیں، منسٹرز ہیں، جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، ان کو کہا تھا کہ آپ لوگوں نے کسی طور پر بھی نہیں جانا۔ لیکن یہ اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جب عمران خان نے ایک دم جو ہے وہ جانے کا جو ہے ارادہ کیا اور قانون سازی چل رہی تھی کہ وہ ابھی 3 بل جو ہے وہ رہتے تھے کہ اس سے پہلے ہی عمران خان جو ہے وہ ایوان سے نکلے اور اپنے چیمبر سے ہوتے ہوئے اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ نکل چکے ہیں اور ہم آ رہے ہیں کہ ان کا جو صورتحال ہے، تمام جو آج جو ایک اہم تقریر کیونکہ جو ہماری وزراء سے بات ہوئی تھی، جو سیکریٹری کہنا تھا کہ آج وزیر اعظم عمران خان مشینوں اور اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کے لیے انہوں نے اپنی تقریر میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا تھا اور ان کے لیے ایک مبارکباد دینی تھی۔ ایک تمام جو تقریر ہے ان کی تیار کی گئی تھی۔ فواد چودھری نے تمام ٹاکنگ پوائنٹس اور دیگر جو معاملات ہیں وہ جو ہے کیے گئے تھے، لیکن اچانک جو ہے وزیر اعظم عمران خان نے اپنا ارادہ بدلا اور انہوں نے مشترکہ اجلاس میں ہونے والی جو قانون سازی کے بعد جو انہوں نے تقریر کرنی تھی، جس کا باقاعدہ طور پر ہمیں پی ایم آفس سے جو ہے جو انویٹیشن ہی موصول ہو گیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ تقریر کریں گے آج سیشن کے بعد جو ہے جو ایوان کے اندر ہی، لیکن وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں اور وزیر اعظم عمران خان پارلیمنٹ سے وزیر اعظم کی تقریر جو اپوزیشن بینچز پہ جو لوگ بیٹھے تھے، اپوزیشن لیڈر جو بیٹھے تھے اور جو دیگر، انہوں نے یہ اسٹریٹجی اپنائی۔ اپوزیشن کی طرف سے اسٹریٹجی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان کو تقریر نہیں کرنے دینی اور جو احتجاج ہے وہ اپنا ریکارڈ کروانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹاک کے بعد دوبارہ جو ہے وہ جو پارلیمنٹ میں ٹھیک، تو حیران کن طور پر وزیر اعظم کا یہ خطاب منسوخ ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ اویس کیانی تفصیلات سے آگاہ۔ اور مشترکہ اجلاس کی کارروائی کی بات کریں تو ملک دشمن بھارتی دہشت گرد کلبھوشن یادو کے حق میں حکومتی بل منظور کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کسی کو جواب دہ نہیں ہوگا، یہ بل بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال سے متعلق حکومتی ترمیم منظور کر لی گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے بابر اعوان کی ترمیم کو منظور کر لیا، جبکہ سینیٹر مشتاق اور سینیٹر شہری رحمان کی ترامیم مسترد کر دی گئیں۔ مشترکہ اجلاس میں انتخابات ترمیمی بل 2021 بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اس سے قبل پارلیمنٹ ہاؤس میں اپوزیشن اور حکومتی اراکین میں گرما گرمی ہوئی۔ اسپیکر نے اپوزیشن کے تحفظات کو نظر انداز کر دیا، جس پر اپوزیشن نے اسپیکر ڈائز کے سامنے احتجاج کیا اور نعرے بازی کی۔ مرتضیٰ جاوید عباسی نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر اسپیکر پر اچھال دیں۔ اسی دوران اپوزیشن اور حکومتی اراکین میں ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن کے دوران وزیر اعظم عمران خان کے ارد گرد سارجنٹ ایٹ آرمز جمع ہوتے رہے، یہاں پر موجود رہے۔ عثمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ عثمان بتائیے گا مجموعی طور پر صورتحال کیا رہی اس تمام تر قانون سازی کے دوران؟ جو تلخ کلامی ہوئی، گرما گرمی ہوئی، کیا مناظر تھے؟ آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں اسپیکر اسد قیصر کی صدارت جاری ہے اور آج جو پارلیمنٹ ہاؤس میں تھا اپوزیشن کی جانب سے نعرے بازی کرتے رہے اور حکومت کی جانب سے بل جو ہے وہ آج 29 بل پیش کیے گئے تھے اور جو بلز ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ ان کا پاس ہونے کا سلسلہ جاری ہے اور سب سے اہم بل جو حکومت کی جانب سے جو پیش کیا گیا ہے وہ انتخابی اصلاحات سے متعلق الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے متعلق تھا، جس پر اپوزیشن کو خدشہ
خدشات تھے اور اپوزیشن نے آج کا جو مشترکہ اجلاس سے قبل ہی مشاورت کرنا شروع کر دی تھی، لیکن حکومت نے آج عددی اکثریت ثابت کرتے ہوئے تمام بلز جو ہیں وہ اکثریت سے منظور ہو چکے ہیں، اور اپوزیشن کی جانب سے آج ایوان میں کافی گرما گرمی رہی اور حکومت اور اپوزیشن کے اراکین کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی اور تلخ کلامی بھی ہوتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کے اراکین تھے ان کی جانب سے جو ایجنڈے کی کاپی تھی وہ بھی اسپیکر کے اوپر پھاڑ کر پھینک دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ اہم بل تھا وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے تھا، اور اپوزیشن نے اس حوالے سے کہنا تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے آج ایوان کے تقدس کا خیال نہیں کیا، اور آج جو بل ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے حکومت نے پاس کروائے ہیں، کیونکہ کو آج کے بل پاس کروانے کے لیے 222 ارکان کی حمایت حاصل کرنا ضروری تھی، لیکن جب گنتی ہوئی تو حکومت کے صرف 221 ارکان پارلیمنٹ میں موجود تھے، اور یوں اپوزیشن کی جانب سے یہ بھی الزام لگایا گیا کہ جو بل پاس کروائے گئے ہیں وہ غیر قانونی بل پاس کروائے گئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اسپیکر کے چیمبر میں بھی گئے اور انہوں نے بھی اس شکوے کا اظہار کیا کہ آپ کے پاس 222 اراکین نہیں تھے، 221 اراکین کے ساتھ جو پاس ہونے والے بل ہیں وہ غیر قانونی ہیں۔ اور بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کی جانب سے میڈیا سے گفتگو بھی میں کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ اسپیکر جو ہیں وہ بائسڈ ہیں، اور انہوں نے صرف پی ٹی آئی کے اسپیکر ہونے کا آج ثبوت دیا ہے، وہ ایوان کے کسٹوڈین نہیں رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف نے اس حوالے سے کہنا تھا کہ اسپیکر جو ہے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی لائی جا سکتی ہے، اور آئندہ مشاورت کرنے کے بعد ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ آج جو قانون سازی کی گئی ہے وہ مکمل طور پر غیر قانونی ہے، اور آج کی جو قانون سازی ہے اس کو عدلیہ میں جا کر اس کو چیلنج کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارلیمنٹ کا ابھی سیشن جاری ہے، تو خاصی گرما گرمی کے ماحول میں یہ تمام تر کارروائی ہوئی۔ بہت شکریہ عثمان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کیا اپوزیشن کی حکمت عملی کامیاب رہی؟ وزیر اعظم تقریر کیے بغیر ایوان سے چلے گئے۔ اپوزیشن نے وزیر اعظم کی تقریر کے دوران احتجاج کا پلان بنایا تھا۔ اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں موجود تھے۔ وزیر اعظم تقریر کیے بغیر ایوان سے چلے گئے۔ اپوزیشن نے وزیر اعظم کی تقریر کے دوران احتجاج کا پلان بنایا تھا۔ اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں موجود تھے جنہوں نے وزیر اعظم کی تقریر کے دوران احتجاج کرنا تھا، پلان بنایا گیا تھا۔ اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم تقریر کیے بغیر ایوان سے چلے گئے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس کیانی، وزیر اعظم تقریر کیے بغیر ایوان سے چلے گئے؟ جی بالکل، آج بہت ہی حیران کن صورتحال سامنے آئی، کیونکہ وزراء اور جو حکومتی ارکان ہیں وہ وزیر اعظم کی تقریر کا انتظار کرتے رہے، اور اس کے ساتھ جو اپوزیشن کی جو اسٹریٹجی تھی کہ وزیر اعظم کی تقریر کے دوران بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا، تو اپوزیشن ارکان اور جو حکومتی ارکان ہیں وہ وزیر اعظم کو ہی دیکھتے رہے، اور وزیر اعظم جو ہیں وہ اس وقت اپنے گھر پہنچ بھی چکے ہیں۔ تو یہ صورتحال پیدا ہوئی جب وزیر اعظم عمران خان نے ایک دم جو ہے اپنا ارادہ تبدیل کیا اور ایوان سے جو ہے وہ چلے گئے۔ یاد رہے کہ قانون سازی جو ہو رہی تھی اس کے بعد جتنے بلز منظور ہونے تھے اس کے بعد باقاعدہ طور پر وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے وہ تقریر کرنی تھی، لیکن وزیر اعظم کو کچھ وزراء نے بتایا کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی جو ہے وہ احتجاج کی مکمل تیاری کی جا چکی ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال تھی جس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وزیر اعظم عمران خان نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور وہ ایوان سے چلے گئے۔ یاد رہے کہ عامر ڈوگر کی طرف سے وزراء اور ارکان جو حکومتی ارکان ہیں ان کو یہ پابند کیا گیا تھا کہ وہ یہاں پر ہی بیٹھیں گے، کیونکہ عمران خان نے تقریر کرنی ہے، اور وہ وزیر اعظم کا ہی انتظار کر رہے تھے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے ہی چلے گئے۔ اویس، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپوزیشن کی جو حکمت عملی تھی وہ کامیاب رہی؟ جی بالکل، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ آج ایک بہت ہی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 24 نیوز کی ہی ایک خبر تھی کہ آج جو حکومتی بینچز جب اپوزیشن لیڈر تقریر کر رہے تھے، بلاول بھٹو زرداری تقریر کر رہے تھے اور جو مولانا اسد محمود جو تقریر کر رہے تھے، تو اس دوران حکومتی بینچز جو ہے وہ بالکل خاموش تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آج پارٹی اجلاس میں جو اسپیکر کے ساتھ مشاورت جو حکمت عملی طے کی ہوئی تھی اپوزیشن کے ساتھ، اور اس کے بعد پارٹی اجلاس جو ہے اس میں وزیر اعظم عمران خان نے حکومتی ارکان کو اور اتحادیوں کو یہ کہا تھا کہ آپ نے بالکل خاموش بیٹھنا ہے، ہم نے یہ بل پاس کروانے
रहे हैं, और जब कानून पास हो जाएंगे तो उसके बाद हमारी तकरीर होनी है। और इसी वजह से कोई जो है कोई खास रद्द-ए-अमल जब ये तकरीर कर रहे थे अपोजिशन लीडर, तो हुकूमती बेंचेस की तरफ से उस तरह का नहीं देखा गया जिस तरह पहले माजी में हम देखते आए हैं। तो यही स्ट्रेटजी अपनाई थी, लेकिन बाद में जब हुकूमत को पता चला कि अब अपोजिशन जो है वो भरपूर तैयारियों में है एहतजाज की, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जब तकरीर होनी है तो उस वक्त अपोजिशन जो है अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी। तो ये सूरत हाल देखते हुए भांपते हुए जो है वज़रा ने कुछ जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा भी दिया कि ये तमाम तर सूरत हाल। ठीक है अवैस कियानी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, अपोजिशन की हिकमत अमली कामयाब रही, क्या कहेंगे आप इस बात पर कि वज़ीर-ए-आज़म तकरीर किए बगैर ऐवान से चले गए? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब जो है वो वैसे ही इस तरह के इज्तिमाआत से भागते हैं जहां अपोजिशन पूरी कुव्वत के साथ बैठी हो, वो चाहे नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से इजलास हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान का इजलास हो, चाहे वो हिंदुस्तान की तरफ से जो हमला किया गया था उसके बारे में इजलास हो, चाहे वो GHQ में आजाद कश्मीर के इलेक्शन से हो, तो वो इज्तिमा से थोड़ा सा इज्तनाब करते हैं। और आज भी आदत के ऐन मुताबिक वो, क्योंकि वो समझते हैं और वो तवक्को रखते हैं कि जब वो तकरीर करें तो उसको पिन ड्रॉप साइलेंस में सुना जाना चाहिए, कोई एक आवाज़ भी उनको नहीं आनी चाहिए। और ऐसा जो है वो पार्लियामानी डेमोक्रेसी जो है उसमें मुमकिन नहीं है। तो वो एक दफ़ा फिर भाग गए हैं। मेरे ख्याल से वो अपनी रवायत को कायम रखे हुए हैं, या तो उनको इस हाउस से चिढ़ है, या वो चूँकि कुत्ती है उनकी अपोजिशन के साथ उनकी मौजूदगी बात करना नहीं चाहते। लेकिन यह है अजीबोगरीब बात के पार्लियामेंट जो है इनके जॉइंट सेशन में प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लाए और बगैर तकरीर किए भाग गए। ठीक है, अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के दौरान एहतजाज का प्लान बनाया था, वज़ीर-ए-आज़म तकरीर किए बगैर ऐवान से चले गए। अवैस कियानी और सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। का कहना है कि जितना जोर हुकूमत इस बीच के आबियारी में लगा रही है, इसका फल ये लोग नहीं बल्कि कोई और खाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मीडिया से कैरस में गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना है कि जितना जोर हुकूमत इस बीच की आबियारी में लगा रही है, इसका फल ये लोग नहीं बल्कि कोई और खाएगा। जितना ये जोर लगा रहे हैं, इस बीज को लगा रहे हैं, उसका फल कोई और खाएगा, ये नहीं खाएगा। जितना ये जोर लगा रहे हैं, इस बीज को लगा रहे हैं, उसका फल कोई और खाएगा, ये नहीं खाएगा। आमिर लियाकत हुसैन से सवाल हुआ कि हुकूमत से नाराजगी और गिले शिकवों के बावजूद इजलास में कैसे आ गए, तो उन्होंने कहा कि वो आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। दिले मुस्तर से पूछ है रौनक बज़्म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। कुछ ऐसा ही जवाब था डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का। से पूछा गया कि नाराजगी के बावजूद वो मुश्तरका इजलास में कैसे आ गए। डॉक्टर साहब के आप खुद चल कर आ गए, आपके तो बड़े गिले शिकवे थे। जी हम आए नहीं लाए गए और बहुत एहतमाम से लाए गए। जी हम आए नहीं लाए गए और बहुत एहतमाम से लाए गए। डॉक्टर आमिर लियाकत जैसे भी आए, उन्हें जो भी लाया, वज़ीर-ए-आज़म ने चैम्बर में बुलाकर अली ज़ैदी और शाह महमूद को भी साथ बिठाया। यकीनन दिले मुस्तर को करार आ गया होगा, लेकिन कहीं ये मामला ऐसे ही हल तो नहीं किया गया जैसे शाद अजीमाबादी ने अपने शेर में कहा था, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। जी हम आए नहीं लाए गए और बहुत एहतमाम से लाए गए। जी हम आए नहीं लाए गए और बहुत एहतमाम से लाए गए। और अपोजिशन ने EVM समेत दीगर बिल्स को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि EVM को मुसल्लत नहीं होने देंगे। स्पीकर ने आज कवानीन को पांव तले रौंदा। बिलावल भुट्टो बोले, मुत्तहिदा अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात और कुलभूषण यादव से मुतालिक बिल्स पर हर फोरम पर आवाज़ उठाएगी। मौलाना असद महमूद ने कहा कि जबर की बुनियाद पर कानून साजी की गई, जिसका मुकाबला करेंगे। मेजॉरिटी चाहिए होती है 222 की, इनके पास 212 भी नहीं थे और उस वोट काउंट को डिस्टॉर्ट किया गया और हमने आइन और कानून के हवाले भी दिए, लेकिन स्पीकर ने एक बात हमारी नहीं मानी। और आज ये जो EVM है और दूसरे बिल्स पास कराने पर तुले हुए थे, जिस तरीके से भी धौंस धांधली जबर, और आपने देखा कि उनकी जो ब्रूट फोर्स थी उसके तहत वो तमाम बिल्स उसको वो बुलडोज करते चले गए। आज EVMs पे कुलभूषण यादव के NRO के लिए स्टेट बैंक को IMF की गुलामी फॉलो करते हुए जो भी हुकूमत की कोशिश
हाँ, हमारा नुक्ते नज़र से हमारा मौक़िफ़ ये है, रूल्स ये कहता है कि वो आज कानून नहीं बने हैं और हम इस मौक़िफ़ को, इस पोजीशन को इंशाअल्लाह ताला हर फोरम पे लेके जाएंगे। हुकूमत ने अपना नंबर्स पूरी नहीं किया। आज उन्होंने जिस तरह धांधली के ज़रिए बिल पास किए हैं, जबरन कानून साजी शुरू कर दी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहती हैं धांधली का नया तरीकाकार ढूंढा जा रहा है। कौमी असम्बली में ऐसी कानून साजी तारीख में कभी नहीं हुई। अरकान खुद कह रहे हैं कि वो आए नहीं, उन्हें लाया गया है। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रही थी। इदारे की चंद तकर्रियों को एक शख्स ने फलां का नाम फलां हर्फ से शुरू होता है, फलां का नाम फलां हर्फ से शुरू होता है। और लेजिस्लेशन की हम अगर आज बात करें तो एक तो लेजिस्लेशन आज हुई है नेशनल असेंबली में। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कभी 74 साल में इस किस्म की लेजिस्लेशन किसी ने देखी हो। मैं ये, और जो लेजिस्लेटर्स जब उनको लाया जा रहा है तो वो ऐसे सर हाँगते कह रहे हैं कि जी मैं आया नहीं हूँ, मुझे लाया गया है। आज डॉक्टर शहजाद खान बंगश चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिए गए। चीफ सेक्रेटरी काजिम नियाज सेक्रेटरी आबी वसाइल मुकर्रर कर दिए गए। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। बाबर शहजाद, बताएगा इन तबादलों के बारे में। देखिए, वफाकी हुकूमत ने डॉक्टर शहजाद खान बंगश को चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तैनात कर दिया गया है, जबकि चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत काजिम नियाज का तबादला करते हुए उनको सेक्रेटरी आबी वसाइल डिवीज़न मुकर्रर कर दिया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वफाकी काबीना से मंजूरी ली गई थी सर्कुलेशन असम्बली के जरिए चीफ सेक्रेटरी के तबादले की। जी बहुत शुक्रिया बाबर शहजाद तुर्क तफसीलात से आगाह करने के लिए। तबादले किए गए हैं। डॉक्टर शहजाद बंगश को अपॉइंट किया गया है, खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी काजिम नियाज सेक्रेटरी आबी वसाइल मुकर्रर कर दिए गए। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी काजिम नियाज सेक्रेटरी आबी वसाइल मुकर्रर कर दिए गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर शहजाद खान बंगश को चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा तैनात किया गया है और इन अहम तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।